کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ شرف بخشا، یہ اعزاز بخشا کہ ہم اللہ کے مہمان بنے ہیں اور اس کے گھر میں ہم اس کی جستجو میں، اس کی تلاش میں، اس کو پانے کے لیے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اعتکاف اور طواف اور قیام و سجود یہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی یہ سلسلہ موجود تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک مختلف انبیاء کرام کی امتوں پر نمازیں بھی اتری، وہ قیام بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجود بھی کرتے تھے، لیکن ان کا قیام، ان کا رکوع اور ان کے سجود، اس کے لیے ایک خاص مقام اور ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میری امت کے لیے صرف کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ نے میری وجہ سے میری امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یوں ہی گزشتہ امتوں میں بھی لوگ طواف کرتے تھے، لیکن اس امت کا اپنا طریق ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی لوگ اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو شان اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کرو۔ تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا فی المساجد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسنون اور شرعی اعتکاف مردوں کے لیے صرف اور صرف مسجد میں ہی پاسبل ہے اور مشروع ہی مسجد میں ہے۔ فنائے مسجد کے اندر اعتکاف کا کوئی تصور، زور سے بولیے، کوئی تصور، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، پابندی لگا دی، فرمایا کہ جب تم حالت اعتکاف میں ہو تو تم اپنی ازواج کے قریب نہیں جا سکتے، ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مساجد میں اعتکاف کرو۔ اجتماع چاہے وہ 3 افراد کا ہو، 300 افراد کا ہو، 3 لاکھ افراد کا ہو، شرعی اور مسنون اعتکاف اسی وقت قرار پائے گا کہ جب وہ مسجد میں بیٹھ کر کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 دن اعتکاف کیا، آپ کا مقدر اوج ثریا پہ ہے، آپ خوش نصیب لوگ ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے من اعتکف 10 فی رمضان، جس نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا، فرمایا اس کو اللہ 2 کامل حج اور عمروں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں،
کسی دنیاوی پرپس کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ فقط اللہ کے لیے اعتکاف کیا۔ فرمایا جس شخص نے ایک دن اعتکاف کیا، کتنے دن؟ ایک دن، یہ ایک دن کی شان ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دے گا۔ میں نے اس حدیث پاک کے اوپر غور کیا، یہ نبی علیہ السلام نے 3 خندقیں فرمایا، ایک خندق نہیں فرمایا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ وہ جو حدیث میں مفہوم ہے اس خندق کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے 3 خندقیں فرمایا۔ اگر ایک خندق میں آگ بھڑک اٹھے تو دوسری خندق میں اس کی تپش محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک دیوار کے ساتھ پھر خندق ہو، پھر دیوار ہو، پھر خندق ہو، تو جب خندقیں اس قدر بڑھ جائیں تو پھر تپش وہاں تک نہیں پہنچتی۔ یہ شان تو ہے ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کی، تو جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ اس کو دوزخ سے کتنا دور فرمائے گا۔ تو اس لیے معزز معتکفین حضرات، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مقدس ماہ صیام میں پورا مہینہ اعتکاف کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پورا مہینہ اعتکاف کرتا تھا، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو میں نے پھر اعتکاف کو آخری عشرے میں لازم قرار دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی کے اندر ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے پہلے ہر سال بلا ناغہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الاعتکاف حبس النفس علی باب اللہ۔ ان کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا انہوں نے تعریف کی اعتکاف کی، اور کیا لطف ہے اس میں، کیا مٹھاس ہے اس میں، اور کتنا پیار ہے اس میں۔ کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل جمائے رکھنا، روکے رکھنا، اپنے آپ کو گناہ سے روکے رکھنا، اور رب کی رضا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو جمائے رکھنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا۔ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف ایک صوفی کی نظر میں اعتکاف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے سائل کسی صاحب ثروت کے در پر بیٹھ جاتا ہے آس لگا کے کہ اس کو ضرور بالضرور وہ صاحب حیثیت شخص خیرات دے گا، تو فرمایا کہ رب کی دہلیز پہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جھکا دینا اور مٹا دینا، اس آس کے ساتھ کہ مالک کبھی تو کرم کریں گے، کبھی تو مالک گناہوں کو بخشیں گے نا۔ تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ امام حسن بصری کی اس تعریف کو پلے باندھ لو کہ آپ یہ عہد کر لو کہ اس وقت تک نہیں اٹھنا
کہ جب تک رب کو راضی نہیں کر لینا. اور اس طرح اٹھنا ہے، اس طرح اٹھنا ہے، اس انداز سے اٹھنا ہے کہ جب آپ دروازے سے باہر جائیں تو آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر مالک نے اب اپنے پاس بلا لیا، اس کو حکم آ گیا، پروانہ آ گیا، تو اب راضی ہیں، اب اس نے گناہ بخش دیے، اب اس کو راضی کر لیا ہے. تو اس یقین کے ساتھ آپ نے اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف مسنون ہے، اور ایک نفلی اعتکاف ہے. واجب اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص منت مان لے کہ اس کا یہ کام ہو جائے تو وہ اعتکاف کرے گا، تو اب ایسے شخص کے لیے وہ اعتکاف کرنا واجب ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زمانے میں نظر مان لی کہ ان کا کام ہو جائے تو وہ 1 رات حرم شریف میں گزاریں گے. انہوں نے جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ میں 1 رات کے لیے حرم شریف رہوں گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم نے نظر مانی تھی اس کو پورا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منت کا اعتکاف ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے. اور دوسرا مسنون اعتکاف جس میں آپ سب حضرات یہاں موجود ہیں، اور یہ اعتکاف 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسنون اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے داخل ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک کہ شوال المکرم کا چاند نہ نظر آ جائے، اس ٹائم کے اندر معتکف مسجد سے سوائے 2 وجوہات کے باہر نہیں نکل سکتا. اب یہ لیسن ہے آپ کے لیے، یہ آپ کی تربیت ہے، یہ آپ کی ٹریننگ ہے، یہ آپ کا ڈسپلن ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور یہ فقہاء علماء نے اس ڈسپلن کو بیان کیا. سوائے 2 وجوہات کے وہ شخص مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. وہ جائے گا تو اس کا اعتکاف متاثر ہوگا. نمبر 1 کہ اس کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، اس کو وضو تازہ کرنا ہے، وہ جا سکتا ہے. یا وہ مسجد میں سویا ہے تو حالت نیند میں غسل واجب ہوا، اب غسل جنابت کے لیے جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن اس دوران نہ وہ جاتے کسی سے کلام کرے گا، نہ آتے کلام کرے گا. اور دوسری اس بات کا تعلق تو آپ سے ہے کیونکہ ضرورت شرعی ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو جا سکتے ہیں. اور دوسری جو وجہ علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اگر مسجد جامع نہ ہو تو وہ شخص کسی سے بات کیے بغیر جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جا سکتا ہے. چونکہ آپ جامع مسجد میں موجود ہیں تو آپ کو تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے باہر جانے کی حاجت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف قضائے شرعیہ یعنی شرعی حاجت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے باہر جا سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ مسجد کے اس ہال سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے. معزز معتکفین حضرات،
ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آپ نے یہ چند باتیں بڑی توجہ سے سننی ہیں۔ اس دوران آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ زور سے بولیں۔ 10 دنوں میں آپ نے 5 کام روزانہ کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرض نمازیں، نماز تراویح با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی اعتکاف کے دوران بھی تکبیر اولیٰ یا آپ کی کوئی ایک رکعت رہ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کی سزا آپ کو یہ مل رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں رہ کر بھی تکبیر اولیٰ نصیب نہیں ہو رہی۔ یہ میں بہت محتاط لفظ استعمال کر کے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرمانی ہے۔ تلاوت فرمائیں گے؟ اگر آپ کو صرف ایک آیت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے 10 دن قرآن پاک کھول کے اس آیت کو پڑھنا ہے، آپ کو اس کا نور ضرور نصیب ہوگا۔ نمبر 3، آپ نے نوافل کے بجائے اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھنی ہیں۔ کون سی نمازیں بول رہا ہوں؟ قضا نمازیں۔ کون سی نمازیں؟ نوافل کے بارے میں قیامت کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تھوڑے پڑھے تھے، زیادہ پڑھے تھے، کیوں پڑھے تھے، کیوں نہیں پڑھے تھے، لیکن فرائض کے بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ اللہ نے فرض کیا تھا، چھوڑا کیوں تھا۔ تو اس لیے آپ معمول بنا لیں کہ ہر نماز سے پہلے کم از کم آپ 3 نمازیں قضا پڑھیں گے۔ کتنی نمازیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 10 دنوں میں 1 مہینے کی قضا نمازیں بھی ادا فرما کے جائیں گے۔ اس کی بڑی آسان نیت ہے، بہت آسان۔ آپ نے جو نماز بھی قضا کرنی ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ 2 رکعت نماز فجر فرض، سب سے پہلی قضا۔ کیا کہیں گے؟ زور سے بولو، اونچا بولو اور اونچا بولو، سب سے پہلی قضا۔ اب آپ کہیں گے کہ سب سے پہلی قضا تو پڑھ لی، تو بھائی جب پڑھ لی تو اس کے بعد جو سب سے پہلی اب وہ پڑھنی ہے، اب جو پہلی ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو نیت میں آپ نے یہی لفظ استعمال کرنا ہے، سب سے پہلی قضا۔ اور قضا نمازوں میں فرض اور واجب پڑھے جاتے ہیں، یعنی فرض پڑھیں گے، سنتیں قضا نہیں ہوتی، اور نماز عشاء کے ساتھ وتر یہ قضا کیے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ تیسرا کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نمازیں قضا کرنی ہیں۔ نمبر 4، آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، مناجات کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، روزانہ رو کے مانگنا ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنانا ہے، اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سے مناجات کرنا ہے، یا اللہ تجھے منانے آئے، منا کے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ
میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے یہ یقین ہے، یہ امید ہے، اس کی صدائے بے نیاز ہمارے دل و دماغ کو، روح کو معطر کیے ہوئے ہے۔ یا عباد لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب آپ فرما دیں اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب جب ظلم کر بیٹھے تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ رحمت ہے کتنی؟ اللہ فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، کائنات کا کوئی ذرہ ہے ہی ایسا نہیں کہ جس پر رب کی رحمت احاطہ نہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ فرماتا ہے میں مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں، یہ اس کی صفت ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، محبوب آپ کا رب بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے، تو آپ نے لو لگا کے مانگنا۔ اب دیکھیں نا دنیا کے اندر انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، تقاضا کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو پاسبلٹی ہے نا کہ وہ دے، پاسبلٹی ہے وہ نہ دے، لیکن اللہ کی بارگاہ ایسی ہے، اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ اس بارگاہ میں آپ جھولی پھیلائیں تو صحیح، آپ سائل بنیں تو صحیح، آپ مانگیں تو صحیح، عنایت نہ ہو تو پھر کہنا۔ تو آپ نے چوتھا یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے استغفار و مناجات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ پانچویں اور آخری بات، آپ نے نبی رحمت شفیع معظم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اظہر و انور پر درود و سلام کا نذرانہ دل و دماغ اور روح کو حاضر کر کے پیش کرنا ہے۔ یہ مختصر سا دستور العمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس پر مین و عن عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ جیسے رات کو تشریف لائے ہیں، جب آپ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب آپ دعائیں کریں تو نبی علیہ السلام کی پوری امت کو، اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو، اہل ایران کو، اہل شام کو، اہل یمن کو، نبی علیہ السلام کی پوری امت کو، اہل پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یقیناً دعائیں مومنین کا ہتھیار ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات جس نے ہمیں توفیق دی، سعادت دی، آپ اس کے گھر میں حاضر ہوئے اور ہمیں آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ رب ذوالجلال ہمیں آپ کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات آپ کو اعتکاف کی حقیقی جو خوشیاں ہیں، جو انعام ہے، جو اعزاز ہے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔